السلام علیکم بچوں، آج ہمارا موضوع بحث جو ہے پرابلمز ان آرگنائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن. یہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کی آرگنائز کرنے میں اس کو بالکل اچھی طریقے سے اس کا منظم انداز میں ایک سسٹمیٹک انداز میں آرگنائز کرنے میں ہمیں کیا پرابلمز آ جاتی ہیں، ہمیں کیا ہرڈلز آ جاتی ہیں، ہمیں کیا اوبسٹیکلز آ جاتی ہیں، اس پر آج ہم بات چیت کریں گے. تو پہلا ہے کہ پور انفراسٹرکچر، جو ہمارا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ پور ہے، وہ انہیلدی ہے، وہ ناکافی ہے. ان ایڈوکیٹ ایکومڈیشن جو ہے جس کو عمارتیں کہتے ہیں، جس کو بلڈنگ کہتے ہیں اسکول کی، وہ ان ایڈوکیٹ ہے، وہ نامناسب ہے، وہ ناکافی ہے. یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ ایک پرائمری اسکول میں تقریباً 6 کلاسز ہوتے ہیں، انسٹرکشن کلاسز ہوتے ہیں، اور ایک اسٹاف روم بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے تقریباً پرائمری اسکول کے لیے 6 7 8 کمرے ہونے بہت ہی لازمی ہے، ناگزیر ہے. کیونکہ اگر 2 بچے بھی ہو، 3 بچے بھی ہو، اس کے لیے الگ کلاس روم ہونا تو لازمی ہے. تبھی جو ہے اچھی طریقے سے مطلوب اور مقصود انداز میں بچہ سیکھ پائے گا، لرن کر پائے گا. اسی طرح اب اگر ہم مڈل اسکول کی بات کریں گے یا اپر پرائمری کی بات کریں گے، وہاں پر بھی جو ہے 9 کلاسز انسٹرکشنل کلاس روم کی ضرورت ہے، اور ایک اسٹاف روم کی ضرورت ہے وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 کلاس رومز کی وہاں پر ضرورت ہے. لیکن ہمارے جو مڈل اسکول جو ہے، اکثر مڈل اسکول جو ہے یا اپر پرائمری اسکول جو ہے، وہاں پر 5 کمرے بھی ہے یا 6 کمرے بھی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو اس کا یہ ہم معنی نکال سکتے ہیں کہ بہت ساری کلاسز جو ہے ان کو ہمیں بالکل ایملگمیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو بالکل ضم کرنا پڑتا ہے. وہاں پر 2 کلاسوں کو ایک ہی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں بہت پرابلمز آ جاتی ہیں. اسی طرح اسٹاف کی بھی قلت ہے. اسٹاف جو ہے وہ ایک پرائمری اسکول میں تقریباً 6 7 اساتذہ ہونے چاہیے، ایک اپر پرائمری اسکول میں تقریباً 12 اساتذہ ہونے چاہیے. کیونکہ اگر 9 کلاسز ہوں، یہ ہم کرنٹ پریویلنگ جو سسٹم ہے وہاں پر اس کی بات کر رہا ہوں میں. کیونکہ اب نئی ایجوکیشن پالیسی میں اب بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم کرنٹ جو سچویشن ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح ہے کہ سرپلس اسٹاف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ لیو کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی اور چیز کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اور ایک چیز ٹیچنگ لرننگ ایڈس، جو ٹیچنگ لرننگ ایڈس ہے جن سے بچہ جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے کنٹینٹ کو، ٹرمنالوجی کو، کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے، اس کی قلت ہے. سائنس میں بھی قلت ہے، جیوگرافی میں بھی قلت ہے، سوشل سائنسز میں بھی قلت ہے ان چیزوں کی، ٹیچنگ لرننگ ایڈس کی، یا لینگویجز میں بھی کمی ہے اس کی. اسی طرح سمارٹ سکولز ہونے چاہیے، ماڈل سکولز ہونے چاہیے، بالکل اچھی طریقے سے ماڈل سکولز ہونے چاہیے. وہ ماڈل سکولز ایسا ہے کہ بہت ہی بڑی پرابلم جو ہے ہماری پرائمری سکولز میں یا گورنمنٹ سکولز میں جہاں پر ہم مات کھاتے ہیں، جو ہماری ویک لنگ ہے، وہ ہے کہ ہمارا پری پرائمری سیکشن جو ہے وہ اچھی طریقے سے سسٹمیٹک انداز میں کام نہیں کرتا ہے. یعنی کہ ہماری نرسری جو ہے جہاں سے ہم سیپلنگز حاصل کریں، جہاں سے ہم وہ سیڈلنگز حاصل کریں، وہ اچھی طریقے سے ہمیں بالکل مہیا نہیں ہے. اور جو ہے آگے چل کر جو ہے ہماری وہ جو پودے ہیں وہ بالکل سٹن ہو جاتے ہیں، ان کا گروتھ جو ہے سٹنڈ رہ جاتا ہے. وہ بالکل جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کی وہ بارن ڈوارف رہ جاتے ہیں، وہ آگے نہیں چل پاتے ہیں. وجہ کیا ہے اس میں کہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پر پرائمری سیکشن ہوتا ہے، اس میں پری نرسری ہوتی ہے، نرسری ہوتی ہے، ایل کے جی، یو کے جی. لیکن ہمارے اسکولوں میں، ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں اس کا پراودھان ابھی نہیں ہے، اس کا ابھی وہ کہتے ہیں آپشن نہیں ہے. لیکن اب ایجوکیشن پالیسی جو نئی آ رہی ہے 2020 کی، اس میں سب کچھ ہے. اس میں تقریباً یہ فاؤنڈیشنل کورسز کو کہا جاتا ہے، اس کو فاؤنڈیشن سٹیج کہا جاتا ہے. اس میں ہم تقریباً 3 سال آنگن واڑی یا پرائمری سیکشن جو ہے اس میں 3 سال رکھے گئے. 3 سال سے لے کر 6 سال کے بچے کو وہاں پر پڑھایا جائے گا. اس کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ میں 2 سال. تو یہاں یہ 5 سال جو ہے، یہ پیٹرن جو ہے ہمارا ہے 5 +
3+3+4 یہ جو نئی پالیسی اب آ رہی ہے تو یہ بہت ہی بہترین ہے. اس میں کوئی اب پریشانی کی بات اب نہیں رہے گی. ہم ایکسپیکٹ کریں, ہم توقع کریں بالکل ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. ہمارا سسٹم بھی, ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ ایک ملک کی ترقی کی, ایک ملک کی پراسپیرٹی کی, ڈیولپمنٹ کی بیک بون ہے. تو یہ بہت ہی بہترین ہونی چاہیے. اور ایک چیز ہے, یعنی کہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکول ہے ان میں سے وہاں پر بھی پرائمری سیکشن اچھا ہونا چاہیے, یعنی کہ پری نرسری, نرسری, LKG, UKG. اس میں ایسا ہے کہ وہاں پر ہم بچے کو بالکل اچھی طریقے سے پہچان کر پاتے ہیں, الفابیٹ کی, لیٹرز کی, وہ ڈیجٹس کی, نمبرز کی, اسی طرح اکشروں کی یا اشروں کی اچھی طریقے سے پہچان, ان کی ایک کمپٹنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہاں پر بچہ جو ہے پھر آگے چل کر اچھا کر پاتا ہے. وہ پھر فرسٹ میں اچھی طریقے سے وہ سینٹینس پڑھ بھی پا سکے گا اور لکھ بھی پا سکے. لیکن کرنٹ سچویشن تو یہ ہے کہ ہم UKG میں بچے کو الفابیٹ کی پہچان کراتے ہیں, لیٹرز کی پہچان کراتے ہیں, اکشروں کی پہچان کراتے ہیں, اشروں کی پہچان کراتے ہیں. لیکن فرسٹ پرائمری میں اس کو بالکل ایک ٹاپک سے گزرنا پڑتا ہے. وہاں پر ایک ٹائٹل دیا ہوتا ہے ایک ٹاپک کا, پھر یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہوتا ہے, 2 یا 3 پیراگرافس ہوتے ہیں اس میں, پھر کوسچنز بھی ہوتے ہیں. یہ بچہ جو ہے بالکل کوسچن کو جواب دینے میں قاصر رہ جاتا ہے, اچھی طریقے سے سمجھ بھی نہیں کر پاتا ہے سینٹینسز کو, یہ ویکلنگ رہ جاتی ہے. اور یہ بچے جو ہے ان کا ہر طریقے سے پھر اسٹینڈرڈ گروتھ رہ جاتا ہے. وہ ذہنی طور بھی بالکل ان کو ذہنی دباؤ بھی ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ وہ آگے جو ہے آگے کا جو سسٹم ہے ہمارا, جو کریکولم ہے, وہ اس میں بالکل اترتے اچھی طریقے سے نہیں ہے. یہ بہت ہی بڑی ویکلنگ ہے. لیکن اب نئی ایجوکیشن پالیسی میں ٹھیک ہو رہا ہے, ہم توقع کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اسی طرح ہے ووکیشنل ایجوکیشن یا اسکل ڈیولپمنٹ ایجوکیشن. ایسا ہے کہ پیشہ ورانہ تعلیم جس کو کہتے ہیں, یا ہنرمندی کی تعلیم جو ہے, اس کا پھوگدان ہے, اس کا ابھی آپشن تو اچھی طریقے سے نہیں ہے. لیکن اب آ رہا ہے 6th سے لے کر یا 5th سے لے کر ہمیں بچے کو بالکل اس کے ایپٹیٹیوڈ کو ایکسپلور کرنا ہے. کیونکہ ہر ایک بچے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلاکار چھپا ہوتا ہے, ایک شاہکار چھپا ہوتا ہے, ایک بہترین ایک ہنرمند جو ہے انسان چھپا ہوتا ہے اندر. اس ہنرمند انسان کو, اس شاہکار کو, اس کلاکار کو, اس فنکار کو, اس آرٹسٹ کو بالکل ایکسپوز کرنا ہے, اس کو بالکل ایکسپلور کرنا ہے. لیکن ابھی جو ہے ابھی یہ پراودھان, ابھی یہ آپشن ہمارے اسکولوں میں نہیں ہے. اسی طرح پورٹیبل واٹر کی قلت ہے. پانی جو ہے بہت ہی, جس کو ہم وہ واٹر جو فٹ فار ڈرنکنگ, اس کی وہاں پر قلت ہے. ابھی بھی وہاں پر بہت ساری اسکولوں میں ہمیں ارینجڈ واٹر انتظام کرنا پڑتا ہے, اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح ہے نان اویلیبلٹی آف ایگزام ہالز, چینج رومز فار اسٹوڈنٹس. جو بچے جو ہے, چاہے سردی ہو, چاہے تپتی ہوئی دھوپ ہو, چاہے وہ بارش کا موسم ہو, کہیں کہیں پر ہمیں ایگزام ان حالات میں بھی, ان موسموں میں بھی دینے پڑتے ہیں. وہ ایسا وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو کرنٹ جو ہماری ایکوموڈیشن ہے وہاں پر تو چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈسٹنس ہم نہیں رکھ پاتے ہیں, ایک فیصلہ جو ہے نہیں رکھ پاتے ہیں. وہاں پر کاپینگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بچے جو ہے فطرت میں, اس کی فطرت میں ہے, یہ گردن ادھر گھماتا ہے, ادھر گھماتا ہے, تو وہ کاپی کر سکتا ہے وہاں پر. تو جو ویژل جو اچھی طریقے سے جو ڈیزائریبل ویژل جو ہے یا ہاکس آئی جو ہے ایک سپروائزر کو رکھنی پڑتی ہے, وہ نہیں ہم رکھ پاتے ہیں وہاں پر. تو جو ایگزام ہال ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اسی طرح چینج رومز فار اسٹوڈنٹس. یہ بچہ جو ہے یا انسان جو ہے یہ بشر ہے, اس میں بہت ساری بشریت ہیں, بہت ساری جسمانی تقاضے ہیں, بہت ساری پرابلمز جو ہے اس میں. تو چینج رومز ہونے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اسی طرح ٹوائلٹ سیٹس ہونی چاہیے اچھی طریقے سے, یورینلز ہونے چاہیے, واش رومز ہونے چاہیے. واش روم جس کو ہم طہارت خانہ کہتے ہیں, غسل خانہ کہتے ہیں, یا اشنان خانہ بھی کہتے ہیں. یہ یعنی کہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اسی طرح ای لائبریریز کا انتظام ہونا چاہیے. ای لائبریری کا میرے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ٹیبلٹ فونز ہونے چاہیے اب اسکولوں میں,
ایک کمرے میں، ایک لیبارٹری میں، چونکہ اب یہ جو کتابوں پر پڑھنے کا رجحان جو ہے اب بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. بچے جو ہے بالکل ایکسپوز ہو رہے ہیں انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، اس سیل فون سے یا لیپ ٹاپ سے. تو جو کنٹینٹ جو ہے، ای کنٹینٹ جو ہے، ہم بچے کو اینیمیٹڈ ویڈیوز کے ذریعے سے ہر ایک پریکٹیکل چیز دکھا سکتے ہیں. ہر ایک قسم کا سوال جو ہے بالکل اس کا بالکل جواب اس بچے کو مل سکتا ہے. پھیتے کی لیس سے لے کر ٹائی تک، یعنی کہ ہر ایک مسئلہ جو ہے، ٹائی کس طرح باندھی جاتی ہے، جوتے کے لیس جو ہیں، پھیتے جو ہیں کس طرح باندھنے چاہیے، ہر ایک سوال کا جواب وہاں پر ہمیں ملتا ہے. تو وہ بھی اینیمیٹڈ انداز میں، یعنی کہ ہم بچے کو یہ بھی دکھا سکتے ہیں اچھی طریقے سے یہ فوٹو سینتھسس جو ہے، پلانٹ جو ہے نیوٹریشن کیسے کر پاتے ہیں. اس طرح جو ہمارے جو نیوٹرنٹس جو ہے، جو کہ منرلز جو ہے، منرل واٹر جو ہے وہ کس طرح آسموسس کے ذریعے سے اوپر چلا جاتا ہے. اینیمیٹڈ ویڈیوز کے ذریعے سے اچھی طریقے سے بچوں کو دکھا سکتے ہیں. اسی طرح کلوروفل کا کیا کام ہے وہاں پر، کس طرح کام کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کس طرح کام کرتا ہے، سن لائٹ کس طرح کام کرتی ہے، ہر ایک چیز کا وہاں پر آپشن دکھایا جاتا ہے. بچہ جو ہے بالکل اچھی طریقے سے دیکھ لیتا ہے. وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتا ہے. تو ای لائبریری ضروری ہونی چاہیے. اسی طرح ای لیبارٹری بھی بہت ہی ضروری ہونی چاہیے. آج کل جو ہے ہمارے اسکولوں میں ابھی مینول یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. تو یہ اس کا پراودھان اب بہت ہی بالکل لازمی بن چکا ہے. اسی طرح ویل ایکوپڈ پرائمری اسکولز ہونی چاہیے، جو پرائمری اسکولز ہونے چاہیے. اگر پرائمری اسکول نہ ہو تو ایک پرائمری اسکول جو ہے وہ بہت ہی ماڈل اسکول ہونے چاہیے، جس میں اچھی طریقے سے ایک ہماری جو نرسری تیار ہو جائے گی، ہمارے اچھے سیپلنگز تیار ہو جائیں گے، ہمارے اچھے سیڈلنگز تیار ہو جائیں گے، تاکہ وہ بالکل آگے چل کر ان کا گروتھ جو ہے وہ فلورشنگ رہے گا. وہ بالکل اچھی طریقے سے گرو کر پائیں، ڈیولپ کر پائیں. ہر طریقے سے ان کا اسٹینڈرڈ گروتھ تو نہیں رہے گا. اسی طرح پیرنٹس آف موسٹ اسٹوڈنٹس ان گورنمنٹ اسکولز آر انلیٹرڈ. جو پیرنٹس ہوتے ہیں بچوں کے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں، بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو انلیٹرڈ ہے، جو ناخواندہ ہے، جو پڑھے لکھے تو نہیں ہے. تو ان بچوں کو پرابلم ہو جاتی ہے. اور ایک چیز ہے، دیئر سوشو اکنامک کنڈیشن از پور. وہ سماجی طور بھی اور ان کی معاشی طور بھی وہ غریب بیچارے ہیں. وہ بہت سارے جو تقاضے ہوتے ہیں بچوں کے تعلیم کے، ان پر جو خرچہ آ جاتا ہے، وہ ان میں بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہے. تو سچ اسٹوڈنٹس لیک پراپر گائیڈنس. ان بچوں کو وہاں پر گھر میں گائیڈنس بھی اچھی طریقے سے نہیں ملتی ہے. ایک انسپائریشن جس کو ایک ہمت کہتے ہیں، حوصلہ کہتے ہیں، ایک بالکل ایک انسپائر، ایک روح پھونکنا جس کو کہتے ہیں، کاؤنسلنگ جو ہے وہ لے کر پاتے ہیں. اسی طرح نان اپیلنگ کریکولم بھی ہمارا ہے. ہمارا کریکولم جو ہے وہ بھی نان اپیلنگ ہے، یعنی کہ بچہ جو ہے ہماری کتابوں سے اس کو ایک رغبت حاصل ہو، ایک انٹرسٹ حاصل ہو، یعنی اس میں کنٹینٹ بھی اچھا ہو، اس کی چھپائی بھی اچھی ہو، اس میں پکچرز بھی اچھے ہوں، اٹریکٹیو ہوں، اس میں امیجز بھی اٹریکٹیو ہوں، اس میں اس کا ٹیکسٹ بھی بالکل اٹریکٹیو ہو. چونکہ بالکل جو گورنمنٹ اسکولز کی کتابیں جو ہے وہاں پر جو بڑی بڑی ٹرمز ہوتی ہے، ٹرمنالوجی جو ہے انڈر لائن ہوتی ہے، بالکل ایک ان کا الگ کلر ہوتا ہے، اور کلرڈ پکچرز ہوتی ہیں، کلرڈ امیجز ہوتی ہے. بچہ جو ہے بالکل وہ رغبت حاصل کرتا ہے، ایک انٹرسٹ حاصل کرتا ہے، ایک اس کو ایک کیوریاسٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک انٹرسٹ ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. وہ چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں بھی ہونی چاہیے. اسی طرح لیک آف اکیڈمک آڈیٹس فرام ہائر اپس. اکیڈمک آڈٹ جس کو انسپیکشن کہتے ہیں ہم، وہ انسپیکشن جو ہے وقت پر ہونے چاہیے. ان کا بھی ابھی فقدان ہے، اچھی طریقے سے ایک سسٹمیٹک انداز میں نہیں ہو رہا ہے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے، لیکن بہت کم ہو رہا ہے. ایک سسٹمیٹک انداز میں ہونا چاہیے. ہم بالکل ایویلویشن ہونی چاہیے، ایک استاد کی، ایک بچے کی بھی، ایک بالکل پیرنٹ کی بھی ایویلویشن ہونی چاہیے کہ کس طرح وہ ہمیں مدد کرتا ہے بچے کو. وہ جو ٹرائی پولر پروسیس ہے جس میں بچہ ہے، استاد ہے، اور سوشل سیٹ اپ ہے یا سوشل انوائرنمنٹ ہے. سوشل انوائرنمنٹ میں پیرنٹ بھی آتا ہے، ہوم بھی آتا ہے، سوسائٹی بھی ہماری آتی ہے.
تو کس طرح ہم سبوں کو یعنی کہ ایک اکاؤنٹیبل بنانا ہے، کہ ذمہ دار بنانا ہے ہر ایک کو. اسی طرح ویریس ٹیچرس آر ناٹ میڈ اکاؤنٹیبل ایز ڈیزائرڈ. جس طرح مطلوب اور مقصود ہے، اس طرح ابھی بھی ٹیچروں کو اکاؤنٹیبل ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے. اس طرح ویریس ٹیچرس آر بینگ انگیجڈ ان نان ٹیچنگ اسائنمنٹس. بہت سارے اساتذہ ایسے بھی ہے جن کو اسکولوں سے باہر جو ہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، کسی اور جگہ پر جو ہے کسی اور کام کے لیے بالکل وہاں پر تفویض کیا جاتا ہے. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹیچر جو ہے بالکل پڑھانے کے لیے بالکل مخصوص ہونا چاہیے. اسی طرح نیٹ ورک آف پرائیویٹ اسکولز، پرائیویٹ اسکول کا بھی اب جال بچھایا جا رہا ہے، زیادہ زیادہ ہے. جو گورنمنٹ اسکول میں جو بچے ہیں وہ بہت ہی کم آ رہے ہیں. بالکل بچے جو ہے پرائیویٹ اسکول کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پر جو ایکمڈیشن ایڈوکیٹ ہے، وہاں پر اسٹاف بھی ایڈوکیٹ ہے، وہاں پر ہر ایک فیسلٹی جو ہے بالکل ایڈوکیٹ انداز میں ہے. جو پیرنٹس ہے جو مجبور ہو جاتے ہیں بالکل، چونکہ جو کرنٹ ٹرینڈ ہے ایجوکیشن کی، بالکل آج کمپٹیشن کا دور ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں پر فیسلٹی بہت اچھی ہے، مجھے یہیں پر بچوں کو ایڈمٹ لینی چاہیے. چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے گورنمنٹ اسکولز ایسے بھی ہیں جو بالکل شانہ بشانہ پرلل اپنا کام کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولز سے بالکل. اچھا، اسی طرح اسٹوڈنٹس ہو آر رچ ان ریڈنگ رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک آر سینٹ ٹو پرائیویٹ اسکولز. جو بچے جن کی ریڈنگ رائٹنگ یعنی 3 آرز میں جو بہت ہی اچھے ہوں، ٹیلنٹڈ ہوں، وہ پرائیویٹ اسکول چلے جاتے ہیں. اور کیا ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں اسٹوڈنٹس ہو کین پرفارم ویل ان ووکیشنل اسکل ایجوکیشن آر سینٹ ٹو گورنمنٹ اسکولز. جو بچے جو پیشہ وارانہ انداز میں، جن کے اندر ایک کلاکار چھپا ہوتا ہے، جن کے اندر ایک فنکار چھپا ہوتا ہے، جن کے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہوتا ہے، جن کے اندر ایک شہکار چھپا ہوتا ہے، وہ جو ہے گورنمنٹ اسکول میں آ جاتے ہیں. لیکن وہاں پر ووکیشنل ایجوکیشن بھی کی کمی ہے، اسکل ایجوکیشن کی کمی ہے. بالکل یہ بچے بھی بہت اچھی طریقے سے آگے بالکل اپنے سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر ابھی جو ہے کرنٹ سچویشن، جو پریویلنگ سچویشن ہے، یہ ووکیشنل ایجوکیشن اور اسکل ایجوکیشن کا وہاں پر ابھی پراودھان یا ابھی آپشن نہیں ہے. اب آ رہا ہے، ہم توقع کر رہے ہیں یہ سارا سسٹم جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، دیئر ایپٹیچیوڈ ریمینز ان ایکسپلورڈ دیئر ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف ووکیشنل آر اسکل ڈیولپمنٹ. یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کی جو وہ صلاحیت جو ہوتی ہے، ان کا وہ ایپٹیچیوڈ جو ہوتا ہے، وہ ایک رغبت جو ہوتی ہے اس سیلبس کی، اس سبجیکٹ کی طرف، اس ڈسپلن کی طرف. کوئی فنکار بننا چاہتا ہے، کوئی کلاکار بننا چاہتا ہے، کوئی آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی پینٹر بننا چاہتا ہے، کوئی امبرائڈری کا، یعنی کہ بہت ساری یعنی کہ بالکل ہاتھ سے جو کرافٹ ورک جو ہے بہت سارے بچوں میں وہ ہنر ہے وہ. لیکن جو ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ابھی اس کا آپشن نہیں ہے. یہ بھی ہونا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے. اسی طرح سچ اسٹوڈنٹس آر ٹریٹڈ ایز ڈل. یہ بچے جو ہے جو 3 آرز میں بالکل لیک کر رہے ہیں، جن کا ایپٹیچیوڈ الگ ہے، ان کو اسکول میں ڈل کہا جاتا ہے، ان کو بلو ایوریج کہا جاتا ہے. دے گیٹ ہیوملیٹڈ. ان کو وہاں پر پھر ایک بےعزتی ہو جاتی ہے، وہ ہیوملیٹ ہوتے وہاں ان کو تذلیل کی جاتی ہے. دے گیٹ مال ایڈجسٹڈ. وہ وہاں پر مال ایڈجسٹ اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کرتے ہیں، اور ریزلٹنگ ان ڈراپ آؤٹ کیسز. تو وہ پھر ڈراپ آؤٹ کیس بن جاتے ہیں. لیکن ہم نے بہت سارے ڈراپ آؤٹ جو بچے بالکل ہماری سوسائٹی میں ہے، ان کو میں نے ایک قابل میکینک دیکھا ہے، ایک قابل ٹیکنیشین دیکھا ہے آج کل، اور ایک قابل ترخان دیکھا ہے، قابل میسن دیکھا ہے، قابل ایک میوزیشین دیکھا ہے، قابل بیوٹیشین دیکھا ہے. وجہ یہی ہے ہم اسکول میں یعنی کہ ان کی جو ڈیمانڈس ہوتی ہے، ان کا وہ جو ایپٹیچیوڈ ہے، اس ایپٹیچیوڈ کو نکھارنا ہے، اس ایپٹیچیوڈ کو ایکسپلور کرنا ہے. یہ بالکل اسکول میں ہی ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے ان کے اس ایپٹیچیوڈ کو، ان کی اس مہارت کو، ان کی اس کلاکاری کو، اس آرٹسٹ کو، اس شاہکار کو اور زیادہ تقویت ملے. وہ بہترین انداز میں سوسائٹی میں پھر اپنا کام کرے، ایک پرفیکٹ انداز میں، ایک پروفیشنل لیول پر.
تو بس آج کے لیے اتنا ہی. آپ خوش رہو، خوشحال رہو اور اپنا خیال بھی رہو.